رمضان میں مرنے والا شخص کیا جنت میں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا واقعی رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس بات کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ مکمل اور درست معلومات حاصل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید اہم اور ایمان فروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس کے حساب سے جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائیں گے؟ اور کیا وہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اور رمضان میں مرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والے کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جاتا ہے اور اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے کہ رمضان میں مرنے والے سے حساب کتاب نہیں لیا جاتا، وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی کافر رمضان میں مر جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں وفات پانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ناظرین، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور سبھی کو ایک دن موت آ کر رہے گی، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تب تو آپ اتنا نہیں روتے، اور قبروں کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں سے نجات مل گئی تو بعد کے ساری منازل آسان ہو جائیں گی، اگر وہاں سے بھی نجات نہ ملی تو بعد کی ساری منازل دشوار ہو جائیں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کے جتنے بھی نظارے دیکھے ہیں ان تمام نظاروں میں سے قبر کا منظر سب سے ہولناک ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان اس منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر لے گا تو باقی کی منزل آسان ہو جائیں گی۔ اگر کوئی قبر کی منزل کو پار نہ کر سکے گا تو باقی کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مرنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے
ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان المبارک میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس اور وہ پاک مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھ کو راضی کر لے۔ یہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانوں کے دشمنوں کو یعنی شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو کریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ماہ تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکے۔ ناظرین، اس روایت سے پتہ چلا کہ رمضان میں مرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان سے حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والوں کے انسانوں کو بغیر حساب کتاب بخش دیتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کا عذاب دیا جائے گا یا نہیں؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب کتاب کے بخش دینا اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کا دردناک عذاب ہوگا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مریں گے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور کچھ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 4 ایسی غلطیوں کے بارے میں۔ جو شخص بھی ان 4 غلطیوں میں سے ایک غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہر شخص کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پر 4 ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے اندر بھی یہ 4 خامیاں ہیں تو ان کو آج ہی سدھار لیجئے، آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجئے۔ آپ لوگوں سے دل سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو رمضان سے پہلے اتنا شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور اگر ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں ہیں تو ان کو سدھار لیں۔ تو دوستو، وہ 4 لوگ دھیان سے سنیں اور غور فرمائیں۔ جو شخص اپنے ہی یا کسی بھی رشتہ دار کے بیچ میں برائیاں پیدا کرتا ہے یعنی کہ فساد برپا کرتا ہے، اور جو شخص رشتوں کی اہمیت نہیں سمجھتا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں، کسی کو بھی آپس میں نہ لڑائیں۔ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی بات ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل جائے گا۔ اگر 2 لوگ
آپس میں لڑ جائیں گے یا دو رشتہ دار الگ ہو جائیں گے، آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، ہاں مگر گناہوں میں اضافہ ضرور ہوگا۔ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، آپ سے رشتے میں پھوٹ نہ پڑوائیں۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، یعنی کسی شخص کے لیے اس کے دل میں نفرت ہو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو یا دوسروں کو نفرت کی نظروں سے دیکھتا ہو، تو اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے، تھوڑا مشکل تو ہے آج کے زمانے میں جو میں بولنے والا ہوں ویسا کرنا، لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجیے گا، اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشش کریں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں آپ ان کو اپنی طرف سے معاف کر دیجیے، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ان کا کام ہے کہ وہ آپ کو معاف کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنے دل کو بالکل صاف رکھیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ بہتر فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ذرا گہرائی سے سوچئے اس بات پر۔ نمبر 3، جو شخص اپنی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا یا ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، کیونکہ جس شخص سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے۔ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کو وقت دیں، اور کبھی اگر ان کا دل دکھایا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ تو ایک کہنے کی بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص ہم سے بہت پیار کرتا ہے، یا ہمیں سمجھتا ہے یا ہمارے ناز اٹھاتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا جو کچھ ہے وہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی باتوں کو دل سے سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ نمبر 4، جو شخص شراب پیتا ہے یا پھر نشہ کرتا ہے، اس نے یہ سب کرنا بند نہیں کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ نشے کی لت بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں اور نشے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو بگڑنا نہیں ہے، آپ کو اس کی کیٹیگری میں آنا ہے جس کی کیٹیگری میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے اللہ آپ سے ناراض ہو۔ ان 4 عادتوں میں سے اگر ایک بھی عادت ہے آپ کے اندر تو خود کو آج ہی صحیح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اسے بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوع امور سے پرہیز کرتے ہیں، تاہم بعض اوقات الفاظ اور گفتگو بھی روزے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بعض مخصوص الفاظ یا جملے ایسے ہو سکتے ہیں جو روزے کو توڑنے یا اس کے ثواب کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے کہ کون سے الفاظ یا اقوال روزہ توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں اور کن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید یا اسلام کے کسی بھی بنیادی اصول کا انکار کر دے یا کفر پر مبنی الفاظ ادا کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام سے خارج ہونے کے بعد اس کا کوئی بھی عمل معتبر نہیں رہتا جب تک کہ وہ دوبارہ ایمان کی تجدید نہ کرے گا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا روزہ توڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ حدیث میں اس پر شدید وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بد زبانی، گالی گلوچ سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتا ہے تو اگرچہ فقہا
لحاظ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کے ثواب میں شدید کمی ہو سکتی ہے۔ غیبت کرنا یعنی کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا روزے کی روح کے منافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ اگرچہ غیبت کرنے سے روزہ فقہا طور پر نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں لعنت اور بد دعا دینا بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بد دعا دیتا ہے یا کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کے روزے کی روح مجروح ہو سکتی ہے۔ شین کلامی، گندی گفتگو یا بے حیائی کی باتیں کرنا روزے کے اثرات کو کمزور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بد زبانی کرے یا تم سے لڑنے پر آمادہ ہو تو اسے کہو میں روزے دار ہوں۔ بخاری مسلم۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید یا حدیث مبارکہ کی توہین کرے، چاہے الفاظ میں ہو یا انداز میں ہو، تو یہ سخت گناہ ہے اور بعض فقہا کے مطابق یہ ایمان سلب ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ایمان باقی نہ رہے تو روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی دینا کسی بھی حال میں حرام ہے، مگر روزے کی حالت میں یہ عمل اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے روزہ فقہا طور پر نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا، چاہے ہنسی مذاق میں ہو، انتہائی خطرناک ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں ایسا کیا تو اس کا روزہ اور ایمان دونوں بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ کہنا کہ مجھے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا یا روزہ بیکار چیز ہے، ایسے الفاظ بھی ناپسندیدہ ہیں اور بعض صورتوں میں یہ روزے کو ناقابل قبول بنا سکتی ہے۔ روزہ ایک مقدس عبادت ہے جو تقویٰ، پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر صورتوں میں الفاظ کی وجہ سے روزہ براہ راست نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض خاص الفاظ اور اقوال ایسے ہیں جو روزے کی مقبولیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جو بعض حالات میں ایسے مکمل طور پر باطل بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اچھے الفاظ ادا کرے، ذکر و دعا میں مشغول رہے اور ایسے کسی بھی قول و فعل سے بچے جو روزے کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کو اس کی رحمت اور برکت سے مالا مال کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، رمضان میں میرے لیے برکت عطا فرما اور مجھے اس کے روزے، قیام اور قرآن کی تلاوت پر مدد عطا فرما۔ مجھے قبول شدہ لوگوں میں شامل فرما۔ مجھے رمضان میں استغفار کرنے والوں میں شامل فرما۔ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ مجھے اپنے قریب کر لے اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، قبول فرما۔ بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہم پر رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری بے حساب بخششیں فرما اور ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت میں داخل ہونے والوں میں سے شامل کر دے۔ اے اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی قدر میں شامل فرما اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری مغفرت فرما۔
آمین یا رب العالمین.